السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لسنرز، آج جو ناول میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے گلابی موسم۔ چلیے چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ پورا گھر چمچم کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بدلی گئی تھی۔ نئے پردے، قالین اور فرنیچر کے علاوہ قدرتی مناظر سے دلکش نظر آتی دل آویز سینری سے دیواروں کو انوکھا حسن مل گیا تھا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے میں سیلڈ ڈیکوریٹ کر رہی تھی جب لیمن کلر کے جارجٹ سوٹ میں فریش سی فرح بیگم اندر داخل ہوئیں اور ایک تائرانہ نگاہ صاف ستھرے کچن پر ڈال کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ تمام چیزیں تیار ہیں؟ ان کی باروب آواز میں شدید کبیدگی اور تلخی تھی۔ جی سب تیار ہے۔ فرح بیگم کو دیکھ کر حسب معمول رابکہ کا ہاتھ اور دل لرزش کا شکار ہو چکے تھے۔ مارے روب کے وہ ان سے یوں ہی خوف زدہ رہتی تھی۔ کان کھول کر سنو، جب تک عمر یہاں رہے گا اس کے سامنے اپنا یہ منحوس وجود لے کر مت آنا، تاکہ وہ تمہاری نحوست سے دور رہے۔ تمہارے منحوس سائے سے اس گھر کی خوشیوں کو بچانے کے لیے میں نے ایک ملازمہ کا انتظام کیا ہے۔ عمر کی موجودگی میں وہ یہاں رہے گی۔ ایک کے بعد ایک نفرت بھرے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے چلے گئے اور وہ گھائل ہوتی چلی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایسے القابات وہ بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی۔ منحوس وجود، سبز قدموں کی نحوست۔ بچپن سے جوانی تک وہ خود کو انہی دائروں کے حصار میں دیکھتی آئی تھی۔ اس کی ذات پر نحوست کا ایسا لیبل لگا ہوا تھا کہ وہ اپنا حقیقی نام بھول چکی تھی۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے اس کو اس کے اصل نام سے پکارتا تو وہ فوراً نہیں پلٹتی تھی۔ بڑا اجنبی اور غیر شناسا لگتا تھا اسے اپنا نام۔ عجیب بات تھی، بچپن سے ایسے لفظوں اور تانوں سے گھائل اور عادی ہونے کے باوجود وہ ان لفظوں، تانوں، نفرت انگیز رویوں، حقارت آمیز نگاہوں کو نظر انداز کرنا نہ سیکھی تھی۔ ہر روز اسے ایسی نگاہوں اور زبان کے خنجروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہ ڈھیٹ یا لاپرواہ بننے کے بجائے ہر زخم سے اٹھتی ٹیسوں پر بے آواز سسکتی تڑپتی رہتی تھی۔ عاقب کا دوست ٹرانسفر ہونے کے باعث اسلام آباد سے یہاں آ رہا تھا۔ عمر خان، ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ، اعلی خاندان اور ہائی سٹیٹس والا بندہ جو قسمت سے کنوارا بھی تھا۔ فرح بیگم کی عقابی نگاہوں اور شاطر فطرت فوراً الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصے سے نمرہ کے لیے کسی ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھیں۔ مختصر فیملی، اونچا خاندان، دولت اور شہرت، اور لڑکا بھی اکلوتا، ان کی تو مراد برائی تھی۔ عاقب نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ اس کے دوست عمر کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ فرم کی جانب سے گھر ملنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک وہ ہوٹل میں رہے گا۔ فرح بیگم مچل گئیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کا گھر ہوتے ہوئے عمر ہوٹل میں رہے۔ پہلے تو عمر مانا ہی نہیں، مگر فرح کے بے حد اصرار پر مجبور ہو کر اس نے حامی بھر دی، اور اسی دن سے فرح بیگم، جو ہاتھوں کے بجائے دانتوں سے پیسہ خرچ کرنے کی عادی تھی، بڑے کھلے دل سے بڑے بڑے نوٹ خرچ کرنے لگی۔ پورے روہیل ولا کی اثر نو تزئین و آرائش کی گئی، جس کا سارا بوجھ رابکہ کے کاندھوں پر تھا، جس کی رات دن کی انتھک محنت سلیقہ مندی کے باعث ہر شے چمچما رہی تھی، اور آج عمر کو آنا تھا۔ صبح سے ہی وہ کچن میں مصروف تھی۔ عاقب کے ہمراہ نمرہ عمر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے ٹیبل سیٹ کی اور کمرے میں چلی آئی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وضو کرنے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کی شخصیت باغ و بہار تھی۔
اس کی آمد نے روہیل ولا کی اداسی اور خاموشی میں ہنسی کے جل ترنگ بجا دیے تھے۔ وہ بہت بولنے کا عادی تھا، بہت دلچسپ گفتگو کرتا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا نمرا کے قہقہے بے قابو ہو گئے تھے۔ فرح بیگم بھی مسکرانے لگی۔ عاقب نے ایک ہفتے تک اسے بھرپور کمپنی دی تھی، پھر اس کے اصرار پر وہ آفس جانے لگا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ دونوں اکثر باہر نکل جاتے اور ان کی واپسی کھانے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ نمرا بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اکثر وہ عمر کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ فرح بیگم از خود انہیں موقع دیتی، ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا۔ عمر سے عاقب کی دوستی بہت پرانی تھی۔ عمر کے والد آرمی میں تھے، ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور کئی سال وہ کراچی میں رہے، ان کے برابر والے بنگلے میں۔ تب سے ان گھرانوں میں دوستی کی بنیاد پڑی تھی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو گئی۔ روہیل صاحب بہت اعلی اخلاق، شیریں مزاج کے مالک تھے۔ عمر کے والد جبران خان سے گہری دوستی تھی۔ دونوں بیگمات میں بھی خاصی محبت تھی۔ جبران خان کی پوسٹنگ کراچی سے دوسرے شہر اور شہر در شہر ہوتی رہی، لیکن ان کی دوستی برقرار رہی۔ پھر عمر اعلی تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا اور روہیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ عاقب سے بڑا ثاقب امریکہ چلا گیا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں عاقب پڑھائی اور گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر عمر سے مستقل رابطہ نہ رکھ سکا۔ ان کے درمیان کم رابطہ رہتا تھا۔ 5 سال بعد وہ مل کر بیٹھے تھے۔ پرانے مراسم از سر نو استوار ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ ماں کے اشاروں پر نمرا بڑھ بڑھ کر اسے ڈشز پیش کر رہی تھی، جو وہ شکریہ کہہ کر پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا عاقب بھی کچھ نہ کچھ اس کے آگے کر رہا تھا، جبکہ عمر کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر اس کی متجسس نگاہیں ڈرائنگ روم سے ملحقہ راہداری کی سمت بار بار اٹھ رہی تھیں، جس سمت کچن تھا، اور ملازمہ رشیدہ گرم گرم پھلکے اس کی طرف لے کر آ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، رک کیوں گئے؟ کھاؤ نا۔ فرح بیگم اس کا ہاتھ رکتا دیکھ کر بولی تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں کھا رہا ہوں، اصل میں کھانا اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، مگر نیت نہیں بھرتی۔ اس کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ فرح بیگم کے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو سب لوگ میرے پکائے ہوئے کھانوں کے گرویدہ تھے۔ روہیل کے فرینڈز فرمائشیں کرتے تھے، اب مجھ سے زیادہ ذائقہ نمرا کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ بہت عمدہ کوکنگ کرنے لگی ہے۔ وہ عاقب کے ہونٹوں پر آنے والی تلخ مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے گویا ہوئی۔ ارے اتنی اچھی کوکنگ نمرا کرتی ہیں؟ نمرا ویری ایکسلنٹ اینڈ ونڈرفل کوکنگ۔ وہ مسکراتی ہوئی نمرا کو دیکھ کر بولا، جبکہ فرح بیگم نے تیز نگاہوں سے عاقب کو گھورا جو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ صرف خالی خولی شاباش سے کام نہیں چلے گا، آپ کو باہر کسی اچھی سی جگہ پر آئس کریم کھلانی ہوگی۔ گویا حقیقتاً ساری محنت اور جانفشانی میں اسی کی ذات ملوث ہو۔ یقیناً یقیناً، ابھی چلتے ہیں۔ وہ راضی تھا۔ میں نہیں جا سکوں گا یار، عاقب نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ کوئی معذرت نہیں چلے گی، چلو نا یار، اس طرح کچھ واک ہو جائے گی۔ بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ نمرا کو لے کر چلے جاؤ، عاقب تھکا ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ جائے گا۔ فرح بیگم نے عاقب کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر انہیں جلد روانہ کر دیا تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کس بات نے تمہارا اتنا دماغ خراب کر رکھا ہے؟ کیوں تمہارے لبوں پر اس قدر طنزیہ مسکراہٹ رہنے لگی ہے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ آتے ہی کسی طاقتور بم کی طرح بلاسٹ ہو گئی تھی۔ مما، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے،
लेकिन आप और निम्रा वो तमाम हदें पार करती जा रही हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मेहनत कोई और करे और दाद दूसरा वसूल करे। आकिब की धीमी आवाज में मलाल, तासुफ और तंज की आमेजिश थी। तुम्हें इस डायन की तरफदारी बहुत करनी आती है, बहन की फिक्र नहीं है। भाई बहनों के घर बसाने के लिए ढेरों जतन करते हैं, एक तुम हो जिसको फिक्र ही नहीं है, उल्टा बात बिगाड़ने की कोशिश में हो। बहुत गलत तर्ज सोच है आपकी। बेटी और बहन की शादी करने के ये तरीके सतही हैं और इस तरह झूठ बोलकर किसी शख्स को फरेब देकर घर बसाए नहीं जाते, बल्कि घर बसाने से कबल उजाड़ने की हिमाकतें होती हैं। ये तुम्हारे मुंह में खाक, बस यही कसर रह गई थी तुम्हारे कहने की। वो शदीद गुस्से से झिल्ला कर बोली। मम्मा मम्मा आप मुझसे बदगुमान मत हो, वो उनके करीब आकर बोला। तुमने खुश कमाने की कोई कसर भी छोड़ी है? सॉरी मम्मा, मुझे आपसे और निम्रा से बहुत मोहब्बत है, मगर भाभी के साथ आपका ये रवैया मुझे पशेमानी में मुब्तला करता है। वो भी इस घर की फर्द हैं, बहुत मोतबर ताल्लुक है उनका हमसे और इस घर से। खबरदार जो तुमने मजीद कुछ कहा, वो शदीद इश्तियाल अंगेज लहजे में बोली। नहीं है कोई ताल्लुक उसका हमसे और इस घर से। फिर क्यों रखा हुआ है आपने उन्हें यहाँ? वापस भिजवाएं उनके घर, मुफ्त बेगार के लिए रखा हुआ है। इसके मनहूस वजूद से सब खौफसदा रहते हैं, कब इसकी नहुसत किसको निगल जाए भरोसा नहीं। ये तो मेरा ही हौसला है जो एक बेटा गंवाकर भी इस सब्ज कदम को घर में बिठा रखा है। जिस घर की दहलीज को वो सुर्ख सुहागन के सूट में उबूर करती, वो उसने बेवगी के सफेद जोड़े में उबूर की। मेरे बेटे ने इसका चेहरा देखने से कबल मौत का चेहरा देख लिया। सुहाग की सेज के बजाय कब्र के आगोश में जा लेटा। आह! वो तेज तेज कहते हुए रोने लगी थी। उनकी बुलंद आवाज रशीदा के साथ काम समेटती राबिका के कानों में बासानी पहुंच रही थी। राबिका तेजी से बर्तन उठाकर वहां से चली गई। उसकी नम आंखें रशीदा देख चुकी थी। मम्मा, ये तकदीर के फैसले होते हैं, फिर मौत का एक दिन मुकर्रर है, इसमें किसी की बदबख्ती और खुशबख्ती का दखल नहीं होता। मुकद्दर हाथ से लिखने वाली शय नहीं है। और मम्मा, लोग कहते हैं तो कहने दें, मगर आप कहती हैं तो मुझे बेहद दुख और अफसोस होता है, क्योंकि आप एक मजहबी औरत हैं। दीन की पासदारी, अखुवत और इखलास, दरगुजर और मुरव्वत के फवाइद को जानती हैं। हमारे दीन में ऐसी तोहम परस्ती की कतन गुंजाइश नहीं है। लोगों को यही दर्ज देती हैं। इन्हें खामोश देखकर वो कुछ बाहौसला होकर मजीद बोला। परसों मुसरत आंटी आपसे अपनी बहू की शिकायत कर रही थी, तो आपने कहा था कि असल बेटी तो दरअसल बहू ही होती है, अपनी बेटी पराई हो जाती है, और वो पराई बेटी जो बहू बनकर आती है ताहयात अपनी बनकर रहती है। फिर अगर वो कुछ दिन नखरे दिखाए, बदसलूकी करे, तो बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। आपका सब्र और अच्छा सलूक देखकर वो अज खुद आपकी गर्विदा हो जाएगी। यही कहा था ना आपने? हाँ कहा था। तो फिर? उनके तेवर बिगड़ने लगे। घर से बाहर लोगों को आप खौफे इलाही और हुकूकुल इबाद की तलकीन करती हैं। अपनी जैसी औरतों को मशवरे देती हैं कि बहुओं के बुरे सलूक पर भी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करें, और खुद आप क्या कर रही हैं? साबिर, मेहनती और बेइंतहा खिदमतगुजार बहू की हर लम्हा तस्लील और तौहीन करती हैं। ये कौलो फेल का तजाद, चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल। क्यों मम्मा? आखिरकार चल गया ना उस मनहूस का जादू तुम पर भी। बस मुझे इसी दिन का खौफ था कि तुम उसके हुस्न के सहर में जकड़कर मुझसे जरूर सवाल करोगे। उन्होंने आंखें निकालते हुए इस अंदाज से कहा कि वो उसकी सतही जहनियत पर पहुंचकर रह गया। उसे मां से ऐसी गिरावट की तवक्को नहीं थी। मम्मा, खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधी किचन काउंटर साफ करती राबिका के पास आई और दोनों हाथों से पीट डाला। बदचलन, बद किरदार, एक बेटे को खा गई
اور دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن تیری ایسی آرزو میں ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے، تجھے بھی ایسے ہی سسک سسک کر مرنا ہوگا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، آنٹی عاقب مجھے بھائی کی طرح عزیز ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف اس الزام نے دی تھی جو وہ بول رہی تھی۔ چپ کر منحوس، کاٹ دوں گی زبان تیری جو آئندہ چلی۔ وہ جس طوفانی رفتار سے آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی۔ بھابھی جی، بیگم صاحبہ تو بہت ظالم ہیں، باہر تو لوگ ان کو بہت اللہ والی سمجھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان کے درس کی، ان کے واعظ کی، دین کی بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اور یہاں گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں۔ رشیدہ اندر آ کر اس سے حیرانگی سے مخاطب ہوئی جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی سعی میں تھی۔ یہ سب میرے نصیب کی خرابی ہے۔ اس کے سپاٹ انداز نے رشیدہ کا منہ بند کر دیا تھا، مگر اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نہ روک پائی۔ رات کافی پرکیف اور روشن تھی۔ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، گرمی کی آمد تھی۔ جاتی سردیوں کی معمولی سے خنکی فضا کو خوشگواریت بخشے ہوئے تھی۔ گلاب کی روح پرور خوشبوؤں سے معطر ہوائیں دل و دماغ کو تازگی و لطافت سے مسحور کر رہی تھیں۔ عمر گیلری میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی جہاں وہ اسے مسلسل کئی دنوں سے بیٹھا دیکھتا آ رہا تھا۔ لان کا وہ حصہ جو ملازموں کے کوارٹر سے ملحقہ تھا، اور وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، ارد گرد سے بیگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی نائٹ لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب پہلی مرتبہ اس کی نگاہ اس جانب اٹھی تھی۔ پھر دوسرے دن بھی وہ اسے وہیں بیٹھی نظر آئی۔ تیسری رات خود بخود اس کے قدم کمرے سے اٹیچ گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم، دنیا سے بیگانہ۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، جو شاید رات کی اس تنہا تاریکی میں تازہ ہوا اور آزاد ماحول میں کچھ وقت گزرنے آ جاتی تھی۔ وہ بہت کم وقت وہاں بیٹھتی تھی اور پھر کوارٹر کی سمت گم ہو جاتی تھی۔ عمر کی کھلنڈری اور چلبلی طبیعت کے اندر تجسس مچلنے لگا تھا کہ وہ کون ہے جو گھر میں رہتی تھی مگر سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ گھر کے سب افراد سے واقف تھا، فرح آنٹی، نمرا، سمرا آپی جو اپنے سسرال میں تھیں، یہاں کی اکلوتی ملازمہ رشیدہ۔ اس کے باوجود کوئی پراسرار وجود تھا جو اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا۔ کچن سے لے کر اس کے گیسٹ روم تک اندیکھے وجود کی سلیقہ مندی اور نفاست اسے متجسس کر چکی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یقیناً وہی وجود ہے جو رات کی تاریکی میں برگد کی بوڑھی شاخوں سے اپنا دکھ، اپنے احساسات شیئر کرتا ہے۔ اس اصرار سے وہ پردہ اٹھا کر رہے گا۔ پہلے اس نے گیلری سے جھانک کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اس جانب چل پڑا، اور اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی ہے، اور اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر گئیں۔ السلام علیکم،
وہ واپس لوٹنے کی خواہش کو دبا کر آہستگی سے سلام کر بیٹھا۔ جواباً رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس طرح کھڑی ہوئی گویا اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ خوف سے اس کی آواز پوری طرح لرز رہی تھی۔ ارے آپ اتنا ڈریے مت، میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں۔ میرا نام عمر جبران خان ہے، اسلام آباد سے آیا ہوں، عاقب کا دوست ہوں اور عاقب کی فیملی سے بہت اچھے ریلیشن ہیں میری فیملی کے۔ یہ تھا میرا تعارف۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں یہاں روز آپ کو رات کو بیٹھا دیکھتا ہوں، دن میں آپ کہیں نظر نہیں آتی۔ عمر اس کی جانب دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان ساعتوں میں عین برگد پر تھا اور اس کی سحر تراز چاندنی میں برگد کی گھنی شاخوں سے چھنتی روشنی میں اس کی سفید رنگت اور دلکش نقوش ایسے تھے جیسے بدلی میں چاند۔ وہ ازحد گھبرائی ہوئی بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیں نا، وہ دوبارہ بولا۔ میں کوئی نہیں ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آپ کوئی نہیں ہیں؟ اچھا، یعنی آپ وہی ہیں جو مجھے شبہ تھا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا دل پوری طرح سے دھڑکا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے کہ وہ ثاقب کی بیوی ہے۔ خوف و فکر سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرح بیگم کا حکم تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ثاقب کی بیوہ یہیں رہ رہی ہے، اور بھید کھلا بھی تو عمر کے سامنے، جس کے سامنے نہ آنے کی سخت ترین ہدایت تھی۔ اسے اپنی شامت قریب نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ زبان کی مار ناقابل برداشت تھی۔ مجھے پہلے دن سے یہی شک تھا کہ اس گھر میں کسی نیک دل پری کا سایہ ہے جو عمدہ کھانے بنا کر اعلیٰ ڈسٹنگ کر کے نظر نہ آنے کے باوجود بھی سب کا خیال رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نیک دل پری جو سب کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا کر گویا ہوا اور اس کے کچھ حواس بہتر ہوئے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اے نیک دل پری، آپ کا نام کیا ہے؟ مقام کہاں ہے؟ میں پری نہیں ہوں، وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر کون ہے؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ کوئی بھی نہیں، مجھے راستہ دیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اوکے، میں صبح آنٹی سے معلوم کر لوں گا، وہ آگے سے ہٹتا ہوا بولا۔ نہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کسی کو بھی نہیں بتائیے گا کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کیوں؟ آپ کے دیکھنے پہ کوئی دفعہ لگتی ہے کیا؟ نہیں، آپ بس وعدہ کریں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے میرے بارے میں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور لاچاری کی ایسی خوفزدگی تھی کہ وہ وعدہ کر بیٹھا۔ وہ رات اس نے بے خواب گزاری تھی۔ لرزتی کانپتی آواز کی بے بسی اور خوف اسے عجیب سے اضطراب اور بے سکونی میں مبتلا کر گئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سب نے اس کی سرخ آنکھوں کی تھکاوٹ کو محسوس کیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ فرح بیگم نے بوائل انڈے کی ڈش اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، میں اب ٹھیک ہوں، وہ فوک ایگ میں پھنساتے ہوئے بولا۔ لگ تو نہیں رہے، آنکھیں آپ کی بہت سرخ ہو رہی ہیں، امرا نے کہا۔ فیور تو نہیں ہو گیا؟ عاقب نے فکر مندی سے پوچھا۔ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، آپ پریشان مت ہوں۔ رات مجھے ثاقب بھائی یاد آ رہے تھے، پھر میں سو نہ سکا، وہ انڈا کھاتے ہوئے بولا۔ آہا، اب اس کی یاد ہی تو رہ گئی ہے۔ ثاقب کے ذکر پر ان کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ فرح بیگم ایک رنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے مگر ان کی یاد کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ عاقب گہری سانس لے کر کہہ اٹھا۔
ثاقب بھائی کی وائف کہاں ہوتی ہیں؟ اس نے فرح بیگم سے اچانک سوال کیا اور جواب میں کئی رنگ ان کے چہرے پر پھیلتے دیکھے۔ وہ یہی ہوتی ہے اس گھر میں۔ ماں کو مکر و فریب کے جال بنتے دیکھ کر عاقب نے فوراً کہا، اسی گھر میں؟ اٹس امپاسبل، میں نے آج تک انہیں نہیں دیکھا۔ مجھے آئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے، کیا اس دوران وہ کہیں گئی ہوئی ہیں؟ وہ باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی حساس نگاہوں سے فرح بیگم کے چہرے پر نمودار ہوتا تنفر اور برہمگی، نمرا کے انداز میں لاپرواہی اور بیگانگی اور بے چینی چھپی نہ رہ سکی۔ ان میں صرف عاقب کا انداز اور چہرہ ہی پرسکون اور ہر قسم کی ہچکچاہٹ سے پاک تھا۔ وہ کہاں جائیں گی یار؟ یہی ہیں۔ بھابھی کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پیدائش پر والدہ کا۔ ان کے چچا نے ان کی پرورش کی اور بھابھی کی شادی سے کچھ عرصہ قبل ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے تیسے چچی اور ان کے بچوں نے ان کو برداشت کیا۔ رخصتی کے بعد شادی والے دن جب بھائی کی کار ٹرک سے ٹکرائی تو بھائی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھابھی بھی شدید چوٹوں کے باعث کئی دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھیں۔ مما اور سمرا آپی معجزانہ محفوظ رہیں۔ بھابھی کے گھر والوں نے منحوس کہہ کر ان سے رشتہ توڑ لیا۔ اوہ ویری سیڈ۔ وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بےکلی اور وحشت پھیلتے محسوس کر رہا تھا۔ اس وجدانی کیفیت میں وہ فرح بیگم کو نہ دیکھ سکا جو شعلہ بار نگاہوں سے عاقب کو گھور رہی تھیں، اور نمرا کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا۔ دراصل بیٹا پیدر پہ حادثات اس کے ساتھ اس طرح کے ہوئے کہ وہ لڑکی خود اعتمادی اور بھروسے سے محروم ہو گئی۔ ایسے وقت میں نے اس کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا نہ رہا مگر بہو تو میرے قریب رہے گی۔ دل سے لگا کر رکھا ہوا ہے میں نے اسے۔ سمرا اور نمرا سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ ناشتے کے بعد ملواتی ہوں۔ وہ بہت عقل مند اور باحیا لڑکی ہے۔ اس کی خواہش پر ہی میں نے کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ گھر میں جوان دیور موجود ہے، لوگوں کو رسوائی کا موقع نہ ملے، اس لیے وہ کسی سے نہیں ملتی ہے۔ کافی وقت سے انہوں نے اپنی اشتعال انگیزی پر قابو پا کر بات بنائی تھی۔ رابقہ سے اس کی ملاقات بہت سرسری ہوئی تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر گردن اور نگاہیں جھکا کر اسے صرف سلام کر پائی تھی۔ فرح بیگم اس کے ساتھ اس طرح تھیں جیسے قیدی کے ساتھ کوئی سپاہی اپنی نگرانی میں ملاقات کرواتا ہے۔ وہ بھی رات والی اس نیک دل پری کو ثاقب کی بیوہ کے روپ میں دیکھ کر خاموش رہ گیا تھا۔ مما کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو اس منحوس سے عمر کو ملوانے کی؟ نمرا فرح سے آ کر مخاطب ہوئی۔ ضرورت پڑ گئی تھی، تبھی میں نے مناسب سمجھا کہ اب عمر سے چھپانا خطرناک ہے، کیونکہ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ آج نہیں تو کل اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی، پھر عاقب کہاں چھپانے والا ہے؟ وہ نمرا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پرپل اور یلو ساڑی میں نکسک سے تیار وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ جی مما، وہ میں عمر کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ کل سمرا اور عاطف آ رہے ہیں، گھر میں ہی رہنا۔ میں بھی بیگم سجاد کے ہاں جا رہی ہوں درس قرآن میں۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ عمر اس وقت خلاف معمول جلد آ گیا تھا۔ گھر میں پھیلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب معمول کمرہ صاف ستھرا تھا۔ بیڈ کی چادر بے شکن تھی۔ گلدانوں میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ ہر شے اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کل تک وہ حیران ہوتا تھا کہ رشیدہ کس طرح اتنی مہارت اور صفائی سے اس کی چیزوں کو سیٹ کرتی ہے۔
وہ صبح کمرہ خوب پھیلا کر جاتا تھا. گھر میں اکلوتا ہونے کے باعث وہ بہت لاڈلا اور چہیتا تھا. اسے کبھی بھی چیزیں سنبھالنا نہیں آیا تھا. اس کی موجودگی میں کمرہ پھیلا رہتا تھا. یہاں بھی یہی معمول تھا. آج اس پر حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ تمام سحر انگیزی رابقہ کے سلیقہ مند ہاتھوں کی تھی. رابقہ کے خیال سے اس کے اندر ایک ناموس سے جذبے نے سرسراہٹ کی تھی اور وہ اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہوا. بے نام سی ہلچل خاصی دیر تک ہوتی رہی. وہ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا. رشیدہ رشیدہ چائے کی طلب اسے کمرے سے وہاں لے آئی تھی. اوہ آپ؟ رشیدہ مارکیٹ گئی ہے سبزی لینے. رابقہ کچن میں اسے دیکھ کر قدرے سٹپٹائی. آنٹی نمرا کوئی گھر میں نہیں ہے. عمر کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا. کاٹن کے سوٹ کا رنگ قدرے اڑ چکا تھا. پرنٹ بھی بار بار استعمال سے دھبوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور اس کے نازک جسم پر وہ سوٹ بہت ڈھیلا تھا. چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں واضح نہ تھا. اس کی ذہنی حالت سہم، بے بسی اور لاچاری فرح بیگم کی دوغلی ماسک زدہ شخصیت کو ظاہر کرنے میں پیش تھی. آنٹی درس قرآن میں گئی ہیں. شاید ساتھ نمرا بھی گئی ہوں. آپ کو کچھ چاہیے؟ رابقہ اس کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی. جی چائے چاہیے. کچھ سر میں درد ہے. آفس سے بھی جلدی آ گیا اسی وجہ سے. وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا. آپ اپنے روم میں جائیں. میں چائے وہیں بھجواتی ہوں. رشیدہ آتی ہوگی. اسے وہیں بیٹھتے دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی. اوکے ایکچولی میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں. کل رات میں نے آپ کو نامعلوم کیا کیا کہہ دیا. اس کی خوفزدہ حالت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا. کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا. وہ کیٹل برنر پر رکھتے ہوئے بولی. لیکن میں بے حد گلٹی فیل کر رہا ہوں. مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ یہاں ہو سکتی ہیں. کل رات آپ سے بات ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ آپ رابقہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ثاقب بھائی کے فیملی ممبرز کو میں جانتا ہوں اور میرا خیال درست نکلا. جی. رابقہ کو شدید اختلاج ہونے لگا. عمر جا نہیں رہا تھا. وہ اس پر عائد جبر و پابندیوں سے ناواقف ثاقب کی بیوہ اور اس گھر کی بہو سمجھ کر بہت احترام اور مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر کسی بھی لمحے میں فرح یا نمرا میں سے کوئی آ گیا اور عمر کو سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو وہ زندہ درگور کر دی جائے گی. اس خوف و پریشانی میں وہ اس سے نارمل طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ چلا جائے. آپ کچھ کنفیوز ہیں. وہ اس کے اضطراب اور بے چینی کو بھانپ گیا. جی نہیں، آپ اپنے روم میں جائیں. چائے اور ٹیبلٹ میں پہنچاتی ہوں. عمر کو اپنی ہتک کا احساس ہوا، مگر وہ کچھ سوچ کر کوئی سخت جملہ کہنے سے رک گیا. شاید آپ مجھے معاف نہیں کر سکیں میری کل کی گستاخی پر. میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. چائے کے پانی میں ابال آ چکا تھا. قہوے کی سوندھی خوشبو وہاں پھیل گئی تھی. رابقہ نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے جواب دیا. اسی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور دودھ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا. خدا کے لیے آپ چلے جائیں ورنہ بہت برا ہوگا. لمحے بھر میں اس کے چہرے کی سفیدی زردی میں بدل گئی. مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی. عمر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا مگر فوراً باہر آ گیا. رشیدہ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی. اسے دیکھ کر سلام کیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں اسے دیکھ کر رابقہ کی جان میں جان آئی. پھر بہت جلد عمر کی نگاہوں میں رابقہ کی حیثیت اور فرح بیگم اور نمرا کی حقیقت آ گئی.
फराह बेगम जो मजहब परस्त सोमो सलात की पाबंद हैं, पाबंदी से दीनी महफिलों में शिरकत करती हैं। घर में भी अक्सर दर्स और तदरीस होती रहती है, मगर उनके मिजाज और तबीयत में कहीं भी मजहबी अखलास और रवादारी, दरगुजर और नरमी नजर नहीं आती थी। अपने से कमतर लोग, खुसूसन राबिका के साथ उनका रवैया बेहद खराब था। तमाम मालूमात उसे रशीदा की जबानी मालूम होती रहती थी, फिर उसकी निगाहों से भी कभी कभी फराह बेगम की ज्यादतियां गुजर जाती थीं। किन सोचों में गुम हैं? उसकी आवाज पर उसने सर उठाकर ब्लू जीन्स, रेड स्टाइलिश टी शर्ट में सामने खड़ी, शॉर्ट बालों की ऊंची पोनी, रेड नगीनों वाले आवेजे, गर्दन में वैसा ही नेकलेस, मेकअप सदा चेहरे पर सबसे ज्यादा नुमायां सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठों वाली निम्रा को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर बावकार नहीं। उमर ने निगाहें फेर कर कहा, मम्मी पापा का इसरार है, मैं कुछ दिन छुट्टी लेकर उनके पास रहूं। यही सोच रहा हूं, अभी जाऊं या प्रोजेक्ट डिजाइन करने के बाद। आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? वीकेंड को जाएं, मंडे को वापस आ जाएं। एक दिन की छुट्टी आपकी फर्म अफोर्ड कर सकती है। वो मुस्कुराती हुई सामने बैठ गई और मशवरा दिया। फर्म की जानिब से एक भी प्रेशर नहीं है, मगर प्रोजेक्ट से एक दिन की लीव भी फर्म के लिए बड़े नुकसान का बाइस होगी, जो मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हैंडल करने पड़े। वो नुकसान आपका तो नहीं होगा, आप छुट्टी कर लें। नहीं, मैं काम में मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी बरतने का आदी हूं। मैं काम इबादत समझकर करता हूं। वो मुस्कुराकर बोला। वाकई इतने दयानतदार हैं आप? निम्रा हंसकर गोया हुई। मैं जिंदगी के हर मामले में दयानतदारी से काम का आदी हूं। वेरी नाइस, फिर तो आप एक परफेक्ट आइडियल पर्सनालिटी हैं। निम्रा उसकी जानिब मखमूर निगाहों से देखते हुए गोया हुई। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हकीकत बता रही हूं, गप नहीं है ये उम्र। थैंक्स, मैं यही कह सकता हूं, वो उठते हुए बोला। मैं आपके पास आई और आप जा रहे हैं? सॉरी, मुझे कुछ होमवर्क करना है। आजकल वर्किंग टाइमिंग बहुत टफ जा रही है, इसलिए यहां आकर भी होमवर्क करना पड़ता है। उसने बड़ी आसानी से उससे जान छुड़ा ली थी। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? फराह बेगम निम्रा की जानिब देखते हुए इस्तफसार करने लगी, जो मुंह बनाते कमरे में आई थी। उमर को नामालूम क्या हो गया है। पहले तो बड़े शौक से मेरे साथ बाहर जाते थे, मगर अब कुछ दिनों से लिफ्ट ही नहीं देते। आज भी काम का बहाना करके चले गए, जैसे पूरी फर्म को तन्हा ऑपरेट कर रहे हों। वो इंजीनियर है, बड़ी जिम्मेदारी है उस पर। कुछ दिन सब्र कर लो, वो तमाम वक्त तुम्हारे लिए ही निकालेगा। उन्होंने करीब पड़े कपड़ों के ढेर में से कुछ सूट अलहदा करते हुए तसल्ली दी। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। वो बेड पर नीम दराज होकर बोली। बहुत जल्द, मुझे पक्का यकीन है। जिस हिसाब से वो तुम्हारे साथ रहता है। माँ की बात पर उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये पुराने कपड़े क्यों निकाल कर बैठी हैं? समरा आई थी तो कह रही थी, इस मनहूस के कपड़े बहुत खराब हो गए हैं। घर जाकर आतिफ बातें कसते हैं कि हमने उसे नौकरों से बदतर हुलिये में रखा हुआ है। इधर उमर भी उसके बारे में जान चुका है। किसी न किसी तरह उससे आमना सामना होने का इम्कान रहता है। यही सोचकर मैंने अपने कुछ सूट निकाले हैं बेटा। ये दामादों की जात बड़ी तोता चशम होती है, जरा जरा सी बात पर आंखें बदलने लगती है। बहुत सोच समझकर उनसे ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। ये आतिफ भाई का नवाबीपन मुझे एकांक नहीं भाता। खाने पीने के इतने शौकीन हैं कि हर चीज खाते हैं और साथ में नुक्स भी निकालते हैं। अब क्या करें, बेटी दी है तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे। वो चंद सूट्स उनमें से निकालते हुए बोली।
ہال روم میں درس کا پروگرام ہو رہا تھا. فرح بیگم خوش مزاجی، خلوص اور مروت، رواداری اور عجز و انکساری کی مجسم صورت بنی بیٹھی تھیں. بہت اچھا بیان کیا تھا انہوں نے. یتیموں بیواؤں کے حقوق پر تمام خواتین متاثر ہوئی تھیں. وہ آ کر بیٹھ گئی تھیں. دوسری خاتون شرعی پردے پر بیان شروع کر چکی تھی. رشیدہ سب کو چائے سرو کر کے وہیں بیٹھی سن رہی تھی. کچن میں رابقہ رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی. جب عمر وہاں دبے قدموں داخل ہوا، رابقہ نے اسے دیکھ کر سنک میں چکن دھوتے ہوئے بولنا چاہا، مگر اس سے قبل عمر کہہ اٹھا، اوہ آپ کیا چاہیے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، رشیدہ لے آتی ہے. یہی کہنے والی تھی نا آپ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے انداز میں بولا تھا. انداز سنجیدہ مگر آنکھوں میں شوخی تھی، لیکن رابقہ اس کے انداز پر مسکرا بھی نہ سکی، صرف دانتوں سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی. جی چائے پئیں گے آپ؟ رابقہ کے لہجے میں ناپسندیدگی در آئی تھی. اگر یہیں بیٹھ کر چائے پینے کی اجازت دیں تو. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جواب میں رابقہ نے اس کے آگے چائے کا مگ رکھا اور خود کچن سے باہر جانے لگی. تو وہ پوچھ بیٹھا، آپ یہاں بیٹھیں گے تو مجھے باہر ہی جانا ہوگا. ایسا کیوں؟ آپ خود کو اتنا الگ تھلگ کیوں رکھتی ہیں؟ نمرا بھی اس گھر میں آپ کی ہم عمر ہے. وہ بہت انڈیپینڈنٹ لائف جی رہی ہے، پھر آپ کیوں خول میں بند ہو کر رہ گئی ہیں؟ نمرا اس گھر کی بیٹی ہے اور میں بہو، بلکہ کچھ نہیں ہوں. آپ اپنی سوچ کو بدلیں، بہت کچھ ہیں آپ. عمر صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. میں کیا ہوں کیوں ہوں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دھیمے لہجے میں سختی اتر آئی تھی، جبکہ عمر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ. تھینکس گاڈ آپ کو بولنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا آپ کو ڈرنے خوفزدہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. وہ چائے کی سپ لیتا ہوا بولا اور وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی. عمر مسکراتا رہا. پھر عموماً وہ اسے موقع دیکھ کر بہادری اور زندہ دلی کی ترغیب دینے لگا تھا، اور وہ جو شروع میں اس سے ڈرتی تھی، خوف زدہ رہتی تھی، خاصی حد تک وہ خوف اور ڈر دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں انٹری دیتا تھا جب فرح بیگم یا نمرا گھر میں نہیں ہوتی تھی، اور اس کی معاونت کرنے والی رشیدہ تھی. وہی اسے گھر کے تمام حالات سے باخبر رکھتی تھی. رشیدہ کو رابقہ سے بہت ہمدردی اور محبت تھی. عمر کی حوصلہ مند باتوں نے اسے بہت ہمت دی تھی، جو وہ رابقہ سے متعلق ہر بات اس سے شیئر کرنے لگی تھی، رابقہ کو بتائے بغیر. عاقب آج کل کاروباری الجھنوں میں عمر کو بہت کم وقت دے پا رہا تھا. عمر کئی بار نمرا کو ایک نوجوان کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھ چکا تھا. فرح بیگم کی منافقت پسند شخصیت پر اسے اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ عاقب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نمرا کی بے راہ روی کا نوٹس لے. وہ گھر میں ہوتی تو اس پر دل و جان نچھاور کر دینے کو تیار ہوتی، اور باہر اس لڑکے کے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز ہی نہ ہو. آج اس نے ڈنر پرل میں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کیا، اور وہیں نمرا کو اس لڑکے کے ساتھ پھر دیکھا. نمرا اسے نہ دیکھ پائی. عاقب آج گھر میں مل گیا تھا، مگر بہت تھکا تھکا سا تھا. اس نے ایسے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا. کچھ دیر فرح بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنے روم میں واپس آ گیا. سیل فون سے گھر پر بات کی، پھر کپڑے بدل کر باہر ریلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا. بے ساختہ نگاہ معمول کے مطابق برگد کے درخت کی جانب اٹھی اور پھر ناکام لوٹ آئیں. وہ وہاں نہیں تھی. اس رات کے بعد سے وہ پھر وہاں نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بے ارادہ اسی جانب اٹھتی تھیں.
اس کے اندر بےکلی سی پھیلنے لگی تھی۔ رابقہ کا تصور ہر وقت اس پر حاوی رہنے لگا تھا۔ نامعلوم یہ جذبہ ہمدردی تھا یا کچھ اور، مگر وہ خود کو اس کے تصور سے آزاد نہیں کر پاتا تھا، اور اس کی یہ دیوانگی رابقہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ رویہ بہت سخت اور کھردرا رکھتی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کمپیوٹر اوپن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر کام کرتا رہا، پھر چائے کی طلب ہوئی تو سوچا رشیدہ سے کہے، مگر یاد آیا آج وہ چھٹی پر ہے۔ وہ خود اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بھی آن تھی۔ وہ اندر گیا تو رابقہ اسے اس وقت دیکھ کر بوکھلائی، پھر تیزی سے اپنے آگے رکھی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ دیا۔ عمر کی عقابی نگاہیں پلیٹ میں پتلی دال دیکھ چکی تھی۔ رابقہ کے جھکے ہوئے چہرے پر پھیلی ندامت اور خفت، کم مائگی کا احساس اسے بھی اس لمحے بہت نادم کر گیا تھا۔ رابقہ کی بے بسی اور لاچاری کو اس سمے اس نے پوری طرح محسوس کیا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے تکلف زدہ خاموشی رہی، جس کو رابقہ کی آواز نے توڑا۔ ٹھنڈے پانی کا کولر یہاں رکھا ہے، وہ خوف پر قابو پا کر پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ ساتھ اس نے آہستگی سے پلیٹ آگے سرکا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کی نگاہیں پلیٹ میں تیرتی دال اور باسی روٹی پر تھیں۔ اس 4 کرسیوں والی چھوٹی سی ٹیبل پر صرف ایک دال کی پلیٹ اور روٹی رکھی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انواع اقسام سے بھری ڈائننگ ٹیبل گھوم رہی تھی، جو تینوں ٹائم اس کے آگے سجائی جاتی تھی اور کھانا بچتا تھا۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کھانا کھائیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ایسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ وہ سخت حیران ہوا، مگر پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں رشیدہ کی بات گونجنے لگی، جو بتا چکی تھی کہ بیگم صاحبہ رات کو بچا ہوا کھانا اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا کر لاک کر دیتی ہیں تاکہ دوپہر کو وہی کھانا استعمال ہو، کیونکہ عمر اور عاقب لنچ عموماً باہر ہی کرتے ہیں۔ گھر کے ملازموں کے لیے دال یا سبزی بنتی تھی اور وہ آج دیکھ چکا تھا۔ پانی لے کر وہ رکا نہیں، سیدھا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ دوسرے دن رات کو اس نے کھانا نہیں کھایا اور عین اس وقت کچن میں پہنچ گیا جب رابقہ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ کچن کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاتی تھی۔ اس وقت پھر عمر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ مجھے کل معلوم ہوا کہ اچھا مال آپ تنہا کھاتی ہیں، ہمیں ایسا ویسا کھلاتی ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کھانا آپ کے ساتھ کھایا کروں گا۔ وہ اس کے سامنے رکھی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کر اپنے آگے رکھتے ہوئے بولا۔ پلیٹ میں آلو بینگن کا سالن تھا، جو وہ بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا، کیوں ایسے بیٹھی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں مجھے ذلیل و خوار کروانے کے جنون میں مبتلا ہیں؟ میری زندگی مجھ پر پہلے ہی بوجھ ہے، اس بوجھ کو مزید کیوں بڑھا رہے ہیں آپ؟ وہ شدت سے رو پڑی۔ عمر کھانا بھول کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا جو روئے جا رہی تھی۔ پلیز پلیز آپ روئیں مت، میرا ارادہ آپ کو رلانے کا نہیں تھا، آپ جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ یہ زندگی نہیں کہلاتی جو آپ گزار رہی ہیں۔ عزت نفس اور خودداری کا گلا گھونٹ کر آپ خود کو زندہ سمجھتی ہیں؟ اس نے پھر پتھر میں ضرب لگانے کی صحیح کی۔ اگر چلتی سانسوں کا نام زندگی ہے تو میں زندہ ہوں، ورنہ دنیاوی اعتبار سے میں اسی دن مر گئی تھی جب ثاقب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ثاقب کا ذکر کرتے ہوئے دکھ کی نئی برسات اس کی آنکھوں میں امڑ آئی۔ لوگ مجھے منحوس کہتے، مجھے نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے،
میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب کاتب تقدیر کی تحریر کردہ ہے۔ زندگی میں واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ جس نے مجھے چاہا وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ میرے ماں باپ، چچا، استاد اور پھر ثاقب میری نحوست اور بدبختی کا شکار بنتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے خود کہا یہ سب کاتب تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ پھر پلیز، میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی بھی بات ہو۔ رابقہ اس کی بات قطع کر کے سرد مہری سے گویا ہوئی۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور پلیز عمر صاحب آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا جواز پیش کریں گے اس وقت یہاں اپنی موجودگی؟ اور شاید آپ کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر میرے لیے کوئی دوسری جائے پناہ نہ ہوگی۔ اوکے، ریلیکس ریلیکس، میں جا رہا ہوں، مگر آپ کو باور کرا دوں دنیا بہت وسیع ہے۔ آپ صرف قدم بڑھانے کا حوصلہ کریں، راستہ خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس گھر میں عاقب کے سوا سب پتھر رہتے ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں؟ سب کی خدمتیں کر کے، غلامی کر کے ان کے دل موم کر لیں گی تو آپ ایسا تا قیامت تک نہ کر پائیں گی۔ آپ کی خدمتیں، نوازشیں، مہربانیاں یہ لوگ وصول کرتے رہیں گے اپنا حق سمجھ کر۔ آپ کو دینے کے لیے تانے، گالیاں، نفرت اور حقارت کے جذبے ہی رہیں گے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے انداز میں رابقہ کے لیے ہمدردی تھی۔ رشیدہ کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابقہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، باوجود کوشش کے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے عمر کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اور دلچسپی اس نے محسوس کی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے زندگی گزار رہی تھی، اپنی انا، خودداری، عزت نفس سب کو فراموش کیے ان کی خدمت کو ہی مقصد بنایا تھا۔ عمر جو اسے خودداری اور عزت نفس کے سبق پڑھا رہا تھا، احساسات جگا رہا تھا۔ ان احساسات سے وہ آشنا تھی، مگر یہاں وہ کس سے انا برتتی، کس کو خودداری دکھاتی؟ اس کے پاس گھر تھا نہ اپنے لوگ، درخت سے گرے برگ آوارہ کی مانند زندگی تھی۔ یہاں رہ کر وہ خود کو پھر بھی محفوظ سمجھتی تھی، ورنہ چچا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں پھیلی ہوس نے اسے اسی جگہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ گو کہ یہاں فرح بیگم اور نمرا کی لہو لہو کر دینے والی باتوں سے وہ گھائل ہو جاتی تھی، مگر اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اسے یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ اس خوف سے کہ وہ اسے نکال باہر نہ کریں وہ مشین بن گئی تھی۔ صبح سے رات گئے تک کام کام صرف کام، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ایسی بے خبر سوتی کہ صبح ہی خبر لاتی تھی۔ البتہ بڑی نند سمرا کے شوہر عاطف کی نگاہوں میں بھی اسے چچا کے بیٹوں کی آنکھوں میں نظر آنے والی ہوس محسوس ہوتی تھی، اور اب ایک نئی مصیبت عمر کے روپ میں اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے جتنا بھی چھپنا چاہتی، بچنا چاہتی، وہ اس تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ دراصل اسے عاقب کے دوست ہونے اور پھر فرح بیگم کے ممکنہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے اس کو ضرورت سے زیادہ اعتماد اور رعایت حاصل تھی، جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نمرا میں اس کی دلچسپی رابقہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھی۔ اکثر وہ دونوں کو باتیں کرتے باہر آتے جاتے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ خوش تھی کہ عمر جیسا شخص نمرا کی لائف میں آ گیا ہے، وہ سدھر جائے گی۔ نمرا بیک وقت کئی لڑکوں سے دوستی نبھا رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ عاقب اچانک کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر رہ گیا تھا۔
फराह बेगम को निम्रा पर हद से ज्यादा एतमाद था। दुनिया की माओं को बेटियों की अच्छी तरबियत, पर्दे की पाबंदी और कदम कदम पर निगरानी का दर्स देने वाली फराह बेगम की अपनी बेटी की किसी बात पर निगरानी न थी। वो नमाज नहीं पढ़ती थी तो जवाब था, उम्र पड़ी है, पढ़ लेगी। पर्दे के लिए इरशाद था, जाहिरी पर्दे से ज्यादा निगाहों का हिजाब जरूरी है। ऐसे मन घड़त जवाब उनके पास मौजूद थे जिससे निम्रा भरपूर फायदा उठा रही थी। उम्र के आने के बाद उसकी बैरूनी सरगर्मियां कम हो गई थीं। वो उम्र को पसंद करने लगी थी। फराह बेगम का रुझान और मकसद भी राबिका समझ गई थी और खुश थी कि अच्छे इखलाक, खूबसूरत और आला हैसियत का हामिल उम्र इस घर का दामाद बनेगा। आतिफ से वो हर लिहाज से बेहतर था, मगर उसके लिए वो वैसा ही मर्द था। आतिफ और चचा के बेटों की तरह। फर्क उनके दरमियान ये था कि वो अपनी हवसनाक निगाहों के जरिए अपना आप जाहिर कर देते थे और उमर शराफत और हमदर्दी का जाल बिछाकर उसका शिकार करना चाहता था, जो किसी तरह मुमकिन न था। मेज पर वो सब नाश्ते में मसरूफ थे। मान उमर गोया हुआ, आंटी आप बहुत नाइस, बेहद ग्रेट हैं। मैंने किसी औरत को आप जैसा फराख्तिल और नरम तबीयत का नहीं देखा। उमर के लहजे में सताइश और अकीदत थी। अभी तुमने यार ममा की स्पेशल क्वालिटीज देखी ही कहाँ हैं? आकिब के लबो लहजा देखकर इन माँ बेटी के चेहरों पर इस्तराब फैल गया कि वो कब क्या कह दे। कीप क्वाइट यार, मुझे आंटी से एक सीरियस मैटर पर डिस्कस करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, ऐसी क्या बात है? वो कप साइड पर रखकर तजस्सुस से गोया हुई। आंटी इतनी अच्छी हैं आप, आपकी तारीफ सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मेरे दिल में बड़ी अकीदत है आपके लिए, मगर आप खुद इतने नेक, फर्माबरदार और होनहार हो, मैं समझती हूँ आपके रूप में अल्लाह ने मुझे मेरा साकिब लौटा दिया है। मुझे बड़ी राहत महसूस हुई है आपके यहाँ आने से। मैं चाहता हूँ आप मुझसे ताल्लुक कभी न मुनक़ता करें। वो स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए मसरूर लहजे में कह रही थी। निम्रा के लबों पर बड़ी तमानियत आमेज मुस्कुराहट उभर आई थी, जबकि आकिब चुप रहा। मैं भी यही चाहता हूँ आपका बेटा बनकर रहूं। उमर, आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे, वो तो कर लें। निम्रा ने उसकी जानिब मक्खन लगे स्लाइस बढ़ाते हुए कहा। ये है तो पर्सनल अफेयर आपका, शायद मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी प्रेस्टीज का ख्याल ना होता तो मैं इग्नोर कर देता, मगर नहीं चाहता आप जैसी नाइस लेडी के मुतालिक कोई गलत फहमी का शिकार हो राबिका के हवाले से। राबिका के हवाले से? क्या मकसद बेटा? वो पूरी तरह मुतवज्जा हुई। आप जानती हैं, मैं जानता हूं, घर के तमाम लोग जानते हैं राबिका के गुरेज और तन्हाई पसंदी को, मगर लोग समझेंगे आपने उन्हें दबाव में कर रखा है। रिवायती सासों की तरह बेहिस और जालमाना रवैया है। वो बहुत चालाकी से उन्हें अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसी भला क्या बात हो सकती है? मैंने राबिका को सीने से लगा कर रखा हुआ है, हर तरह की आजादी दे रखी है। वो अपनी मर्जी से खाती है, अपनी मर्जी से पहनती है, अपनी मर्जी से रहती है। मैं भला क्यों उस पर जुल्म करूंगी? वो मेरी बहू है, बेवा है। गैरों की बेवा बहुओं पर मैं खर्च करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। बेवाओं से मोहब्बत करना, उनकी दिलजोई और ख्याल करना, जीने का हौसला देना वगैरह वगैरह किस कदर सवाब कमाने के जरिए हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उनके अंदर की मुनाफिकत बेरब्तगी से बाहर निकल रही थी। उनकी घबराई हुई निगाहें आकिब की जानिब भी उठ रही थीं, जो सर झुकाए खाने में मसरूफ था। जिस तरह मामा ने भाभी को रखा हुआ है, इस तरह कोई सास नहीं रखती।
نمرا نے بھی پرفریب مسکراہٹ کی بجلی گراتے ہوئے کہا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عاقب زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ میں یہی چاہتا ہوں، اتنی اچھی بات، ایسا قابل فخر عمل کیوں لوگوں سے پوشیدہ رہے؟ ایسے نیک کام اور اعلیٰ جذبے کو سب کی پذیرائی ملنی چاہیے۔ ایسے قابل ستائش اور منفرد کام بے دھڑک کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہوں، لوگ آپ کی فراخ دلی اور نیک نیتی کے گن گائیں۔ عمر پرجوش انداز میں بولا۔ اس کی تائید عاقب نے کی۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ رابقہ بیٹی نہیں مانے گی، وہ بوکھلا گئیں۔ ان کو سمجھانا آپ کا کام ہے، وہ آپ کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ نیت بے کھوٹ، جذبے صادق ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ بے ڈھب حلیے، بدرنگ لباس والی، پردوں کے پیچھے ڈری سہمی رہنے والی رابقہ عمر کی پرزور کوششوں کے باعث ان کے درمیان آ چکی تھی۔ ان کا ڈر خوف اپنی جگہ قائم تھا، مگر لباس اور حلیے میں قدر بہتری آ گئی تھی۔ عمر کی چکنی چپڑی باتوں نے فرح بیگم کو کچھ زیادہ ہی خوشگمانی میں مبتلا کر دیا تھا، یا پھر ہونے والے داماد کو متاثر کرنے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور تھی۔ رابقہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ عمر صاحب کمال کے انسان ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ایسی ہوشیاری سے منواتے ہیں کہ سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کام ہو جاتا ہے۔ ملازمہ رشیدہ عمر کی تعریف میں ربط اللسان رہتی تھی۔ اس وقت بھی مٹر کے دانے نکالتے ہوئے وہ رابقہ سے مخاطب تھی۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ، نورتن کے لیے سبزیاں بنانی ہیں، قیمہ میں پیس چکی ہوں، پھر گجریلے کے لیے گاجریں بھی کدوکش کرنی ہے۔ عاطف بھائی ٹائم پر کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی، یہ عاطف صاحب بھی جب چاہا منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، پھر ہر وقت کھانا کھانا اور صرف کھانا۔ پھر حیرت ناک بات یہ ہے کہ اتنا کھا کر بھی سوکھے سڑے ہیں۔ رشیدہ زبان کو قابو میں رکھو، اگر کسی نے سن لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ ارے کوئی نہیں سنتا، کسے فرصت ہے کچن میں آنے کی؟ نمرا بی بی سارا دن کمپیوٹر کے آگے کھٹ پٹ کرتی رہتی ہیں، یا پھر عمر صاحب کے آنے سے پہلے گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر نامعلوم کون کون سی کریمیں لوشنز لگاتی ہیں۔ عمر صاحب کے آنے کے بعد ان کے آگے پیچھے ہی رہتی ہیں یا ان کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کو اپنے ملانی پن سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ رشیدہ، اس کے ملانی کہنے پر رابقہ نے تنبیہ کی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں جی، میرا دل کھٹا ہو گیا ہے ان کو قریب سے دیکھ کر۔ کل تک میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی۔ ان سے ہی سن کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پابندی سے پڑھنے لگی۔ اپنوں غیروں سے اچھا سلوک اور محبت ان کے واعظ اور درس کی محفلوں سے سیکھا۔ یہاں آنے سے قبل میرے لیے آسمان پر چمکتے چاند کی طرح خوبصورت اور روشن تھی۔ یہاں آ کر محسوس ہوا چاند ہم سے بلندی پر ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ قریب جا کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور چمک دمک دھوکا ہے۔ وہ خود اندھیروں اور بدصورتی کی مثال ہے۔ مٹر کے چھلکوں کو شاپر میں ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ رابقہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون کیا ہے اور کیا نہیں، یہ محاسبہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، یہی بہتر ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین کی سرپرستی اور رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ان کی عادت اور کردار، مزاج و اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ لوگوں کے سامنے بن کر آتے ہیں۔ اوہو، بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، کہاں سے سیکھی؟ وہ قیمے کے کوفتے بناتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بس جی، ایسے ہی لوگوں نے سکھا دی ہیں۔ میری دادی کہتی تھی، نیم حکیم خطرہ جان، اور میں سوچتی ہوں نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر درس دینے والے خود عمل نہیں کریں گے تو مجھ جیسے لوگ ایسی محفلوں میں جانا اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔
گھر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے رشیدہ، مگر ایسی پاکیزہ محفلوں میں پورے خلوص اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ دل پر لگے زنگ کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس نے رشیدہ کی بددلی دور کرنے کی کوشش کی۔ رابکہ پلیز مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمر تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے میرے نام سے مت پکارا کریں۔ پھر کس طرح پکارا کروں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ پکارنے کی، وہ سخت انداز میں گویا ہوئی۔ آپ اتنی بیزار، اتنی خفا کیوں رہتی ہیں مجھ سے؟ وجہ کیا ہے؟ فالتو باتوں کو چھوڑ دیں، کام کی بات کریں۔ رابکہ کی سرد مہر انداز نے عمر کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے، مگر وہ ضبط سے بولا، یہاں کھڑے کھڑے اچھا نہیں لگ رہا، لان میں چل کر بات کرتے ہیں۔ سوری مسٹر عمر، میں اس گھر کی بہو ہوں، بیٹی نہیں۔ میرے کچھ اصول اور حدود ہیں جن کی پاسداری میں میری بقا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مائنڈ اٹ رابکہ، آپ اس گھر میں صرف ایک روبوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں جس کا کام صرف اور صرف کام کرنا ہے، اپنی عزت نفس اور انا خودداری بھلا کر غلامی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ مل جائے گا، جو ناممکن ہے۔ نمرا سمرا آپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آنٹی کے خیال میں آپ ثاقب کی موت کا سبب ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہیں۔ پھر عاقب کی بیوی آ جائے گی تو آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی بکواس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سیدھی چلی گئی۔ عمر گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شدید غصے کے مارے جھنجھلاہٹ سے بڑھ رہی تھی جب آگے بڑھتے اس کے قدم رک گئے اور یکدم در آنے والے خوف سے آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائیڈ میں وہ کھڑا رابکہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ اس کے بے حجاب آنکھوں مکروہ مسکراہٹ سے اسے خوف آتا تھا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے، بہت سوچتا ہوں تمہارے متعلق، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، یہ کم عمری، پھول سی جوانی، سہاگ کا ایک لمحہ نہیں گزارا تم نے اور بےوی کی چادر اوڑھ لی۔ نفس کی غلاظت ہوس بن کر وجود پر چھا جائے تو شائستگی اور پاکیزگی لہجے سے مٹ جاتی ہے اور حیوانی جبلت عیاں ہو جاتی ہے۔ عاطف کی آمد سے وہ یوں ہی گھبراتی تھی۔ اکھڑ مزاج، تند خو، وہ دامادوں کی اس صنف میں سے تھا جو سسرال کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، پھر حکمرانی بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہاں کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ سب کو اپنی خوشامد اور مدارت میں لگے دیکھ کر اس کی خود پسندی اور خود پرستی کو تسکین ملتی تھی۔ البتہ رابکہ کو وہ دانستہ نظر انداز کرتا اور پھر موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس پر قابو پا لے۔ رابکہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی، وہ پہلے ہی بے حد احتیاط کرتی۔ عاطف کے برے ارادے جان کر اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، مگر یہ اس کا گھر نہ تھا، نہ اپنے لوگ تھے جہاں وہ مدد مانگ سکتی یا خود کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتی۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے تمہارے آگے، کس طرح گزارو گی؟ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم گھر میں محفوظ ہو نہ گھر سے باہر۔ یہاں عاقب ہے، اس کی نگاہیں پہلے ہی مجھے اچھی محسوس نہیں ہوتی، اور اب اس کا وہ دوست آیا ہوا ہے۔ وہ عمر عاقب سے بھی زیادہ لفنگا لگ رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے۔ وہ دونوں تمہاری عاطف بھائی، عاقب مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا ہے، اور عمر کی بھی جرت نہیں ہو سکتی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے کی۔ آپ میری فکر مت کریں۔ عاقب پر لگائے گئے ایسے رقیق الزام پر اسے طیش آ گیا۔ تم کیا جانو مرد کب رشتے بدل لے، ارادے بدل لے، اسی لیے کہتا ہوں میری بات مان لو، شادی کر لو مجھ سے، بہت دولت ہے میرے پاس، عیش کرو گی عیش۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا۔
میرا جواب کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اس کا جواب سن کر عاطف کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر رہے تھے، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو۔ وہ بوکھلا کر واپس پلٹ گیا اور وہ لقدک کھڑی رہ گئی۔ عمر کو فرم کی جانب سے ملنے والا بنگلہ فل فرنشڈ تھا۔ وہ آج وہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی تھی۔ فرح بیگم ڈرائیور کے ہمراہ جا چکی تھی۔ نمرا دوپہر سے ہی پارلر گئی ہوئی تھی۔ عاقب وہیں سے اسے پک کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ فرح بیگم رشیدہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ گھر میں تنہا تھی۔ کام سے فارغ ہو کر اپنے لیے چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کو اس کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا، کہا سنا معاف، میں کل جا رہا ہوں۔ خلاف معمول اس کی آنکھوں میں شوخی کی جگہ اداسی اور لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ آپ یقیناً میرے جانے پر 1000 نہیں تو 100 نفل شکرانے کے ضرور پڑھیں گی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسے برتن دھوتے دیکھ کر پھر گویا ہوا، مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہو گیا تھا۔ دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ اور سفید پرنٹڈ سوٹ میں لاپرواہ حسن، سادگی اور ایثار کا پیکر۔ نامعلوم کب وہ ڈری سہمی، بے اعتماد اور خاموش خاموش رہنے والی حسرت و یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی تھی۔ دل اس کی آرزو میں بےقل رہنے لگا تھا اور وہ اس کے جذبوں سے یکسر بے خبر، اس کے وجود سے خائف اور بیگانہ تھی۔ جی مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ خود سے انتقام لیتا کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، کل آپ آئیں گی نا؟ پلیز میں انتظار کروں گا۔ آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی۔ میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی جی بے حد شکریہ، آپ کی عنایتوں اور نوازشوں کو میں پہلے ہی بھگت رہی ہوں، مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں۔ میں کہیں نہیں جاتی۔ اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ عمر خان، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت اور وجاہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلنے، ڈبل کراس کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ محبت اور فلرٹ ساتھ ساتھ کرتے، جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانے کی طرح فدا رہتا ہے اور چھپ کر بھنورے کی طرح مجھ پر بھی نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبے منوانا چاہتا ہے۔ اس کی ناپاک دسترس سے بچنے کے لیے بڑی کٹھن جدوجہد کرنی پڑتی ہے مجھے۔ دوسرے تم ہو عمر خان، تمہاری حرکات و سکنات، نظریں اور گفتگو عاطف جیسی نہیں ہیں، مگر ارادے وہی ہیں۔ نمرا کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ مجھ سے چھپی تو نہیں؟ پھر میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ، مگر تم کیا چاہتے ہو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تنہا اور بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی ہے، جس پر تم جیسے بد کردار نفس پرست لوگ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ صوفے کی بیگ سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی تیز ہواؤں سے اچھی لگ رہی تھی۔ بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے اسی طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے، بچا کچا کھانے کی پابندی عائد تھی۔ وہ پابندی میں خوش تھی۔ میز پر عاقب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے، اور کبھی کبھی نمرا، فرح بیگم بھی
زبردستی کھانے پر مجبور کرتی اور ان کے میٹھے لہجوں کی کڑواہٹ، آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمزہ کر دیتی۔ موقع ملتے ہی وہ تانے دینا، مغلظات پکنا شروع کر دیتی تھی۔ آج دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ سوئی 11 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اور آپ کے ہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے تیور اسے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئیں؟ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا۔ میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے آپ سے کہا تھا۔ رابقہ، آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر؟ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ بہت خوب، آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے صاف صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الجھنیں اور شکنے اس کی فراخ پیشانی پر پھیلنے لگی تھی۔ آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے۔ واٹ؟ امپاسبل، میں اور نمرا میں انٹرسٹڈ ہوں گا؟ وہ حیرانگی سے بولا، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئیں۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ اس کی جرأت پر جی جان سے لرز کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں، جبکہ میں آپ کی خاطر۔ خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چیخ کر بولی۔ نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی، وہ آگے بڑھ کر ہٹ درمی سے گویا ہوا۔ نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی کوئی بات، نکل جاؤ یہاں سے۔ پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو آپ کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میرے نصیب نے مجھے بے توقیر کر ڈالا ہے۔ کم مائیگی اور ذلت اور تحقیر میرا تعارف بن گئی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابقہ، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، مجھ پر اعتماد کریں۔ اعتماد؟ اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی۔ ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو اور اسے دھوکہ دے رہا ہو، اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو؟ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ عمر پہلے تو چند لمحے شاکڈ سا کھڑا رہ گیا، پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کر اس کے چہرے پر چھاتی گئی۔ میرے کردار میں خرابی، میری نیت میں کھوٹ کب محسوس ہوئی آپ کو؟ میری نگاہ جب بھی آپ کی جانب اٹھی، عزت اور احترام کے پردوں کے ساتھ اٹھی۔ بہت موقع میسر آئے مجھے، اگر میری نیت بری ہوتی تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ اس کی سوچ کے عامیانہ پن نے عمر کو بری طرح پریشان کر ڈالا تھا۔ ثاقب کے بعد میری زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ثاقب؟ مر کر وہ تمہیں نہیں مل سکا، اگر زندہ رہتا تو بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے امریکہ میں شادی کی ہوئی تھی اور اپنی انگریز بیوی کی خواہش پر ہی وہ تمہیں بیوی کے روپ میں ملازمہ بنا کر لے جا رہا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ شادی والے دن بھی اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور وہ کار ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوا تھا۔
شدت اور جذبات میں وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کی باتوں کے جواب میں رابقہ کے چہرے پر پھیلتی یاسیت اس بات کی امین تھی کہ وہ ان سب باتوں سے آگاہ ہے، اور یہ سچ تھا کہ ثاقب مرنے کے 1 ماہ بعد ساری حقیقت سے وہ رفتہ رفتہ واقف ہو گئی تھی، جو عاطف کے طفیل اس تک پہنچی تھی۔ یہ میرا مقدر ہے، مجھے کسی سے شکوہ نہیں۔ آپ برائے مہربانی دوبارہ مجھے ڈسٹرب کرنے مت آئیے گا۔ میں اپنے حال میں بہت خوش ہوں، مجھے اب کسی کی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ لفظ چبا چبا کر بولی۔ میرے دل کے دروازے، میرے گھر کے دروازے کھلے رہیں گے، مجھے تمہاری آمد کا ہر گھڑی انتظار رہے گا۔ جب حال سے گھبرا جاؤ مجھے پکار لینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ سمرا اور عاطف 1 ہفتے کے لیے ٹھہرنے آئے تھے۔ گھر میں گہما گہمی پھیل گئی تھی۔ عمر کو یہاں سے شفٹ ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے، اور اس دوران وہ بہت کم آیا تھا۔ اس کی آمد پر رابقہ ایک بار بھی سامنے نہ آئی تھی۔ وہ شام کو بہت سارے پھلوں سمیت آدھم کا تھا۔ عاقب بتا رہا تھا کہ آپ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہو۔ چائے سے فارغ ہو کر فرح بیگم عمر سے مخاطب ہوئی۔ ان کے علاوہ سمرا اور نمرا بھی وہاں موجود تھیں۔ عاقب کپڑے چینج کرنے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ جی 1 ماہ لگے گا آنٹی۔ اچھا ہے، خوب ترقی کرو، دنیا میں نام روشن ہو۔ بیٹا مما پاپا کو کب یہاں بھیجو گے؟ وہ دراصل نمرا کے لیے اچھے گھرانوں کے کافی پروپوزلز آئے ہوئے ہیں۔ وہ سیدھے مطلب پر آتے ہوئے بولی، مما پاپا کا آنا مشکل ہے، آپ میرے پیرنٹس سے پوچھ کر نمرا کا پروپوزل منتخب کریں گی؟ اس نے نمرا کو دیکھ کر پوچھا، جو گردن جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے عمر، آپ کے گھر والے ہی آپ کا پروپوزل لائیں گے۔ سمرا حیرانگی سے بولی۔ فرح بیگم بھی کچھ پریشان تھی۔ یہ میں نے کب کہا کہ نمرا کو پروپوز کروں گا؟ عمر کا انداز سادہ اور تعجب خیز تھا، مگر ان کو اپنی سماعتوں میں دھماکے گونجتے محسوس ہوئے۔ نمرا مسکرانا بھول گئی۔ دیوار کے پیچھے کپڑے پھیلاتی رابقہ بھی دم بخود رہ گئی۔ وہاں تک آواز صاف جا رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہو بیٹا؟ مارے گھبراہٹ کے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں ایسا چیپ مذاق کر سکتا ہوں آپ جیسی معزز ہستی کے ساتھ؟ اچھا مذاق نہیں تو کیا ہے یہ؟ اتنے عرصے تک میری بچی کو ساتھ لیے گھومتے رہے، تحفے دیتے رہے، گھر میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کہتے ہو مذاق نہیں ہے؟ اور اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے؟ اتنے عرصے تک تم ہماری عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، اب کہتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ غم و غصے سے ان کا حال برا تھا۔ سمرا بھی اسے گھور رہی تھی۔ نمرا چپ بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نمرا کو کبھی میں ان کی مرضی کے بغیر باہر لے کر نہیں گیا، نہ کبھی ہوٹلنگ کی نہ آؤٹنگ کی۔ نمرا اصرار کرتی تھیں کہ انہیں فلاں جگہ ڈراپ کر دو اور فلاں جگہ سے پک کر لو۔ کیونکہ میں عاقب کی مصروفیت جانتا تھا کہ وہ نمرا کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے عاقب کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اس گھر کا ایک فرد سمجھ کر، نمرا کو بہن سمجھ کر۔ ارے بڑے آئے بہن سمجھنے والے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں رہ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی، میری بیٹی کو رسوا کرنے کی؟ احسان فراموش، آستین کے سانپ، کل تک تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، جس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے۔ 2 ماہ کی سخاوت اور ریاضت پر مٹی پڑتے دیکھ کر فرح بیگم اپنی اوقات پر آ گئی تھی۔ عاطف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عمر کی نیت درست نہیں ہے، سمرا نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ میں چلتا ہوں آنٹی،
ابھی آپ غصے میں ہیں، بعد میں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود اس کے چہرے پر غصے کی ایک شکن تک نہ ابھری تھی۔ وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ اسے معلوم تھا وہ بہت جلد اسے ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ دن آج آ گیا تھا۔ ہاں دفع ہو، آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ بد لحاظی اور بد مزاجی کے عروج پر تھیں، وہ غصے میں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسٹاپ اٹ ماما، بس کریں، بہت بول گئی آپ۔ عمر، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ عاقب وہاں آ کر ماں سے مخاطب ہونے کے بعد عمر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، ہمارے اعتماد اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ خواہشوں کے شیش محل کی بکھری کرچیوں میں آرزوؤں کے لہو لہان وجود میں مقید فرح بیگم اس وقت بد اخلاقی اور بے مروتی کی ہر حد توڑ رہی تھی۔ فائدہ عمر نے نہیں، ہم عمر سے اٹھاتے آ رہے ہیں۔ عاقب پلیز چھوڑو، ان باتوں کو مجھے جانے دو، میں پھر آؤں گا، عمر نے نگاہوں سے منع کرتے ہوئے کہا، مگر عاقب نے زبردستی اسے بٹھا دیا۔ نہیں عمر، اب اس کہانی کا ڈراپ سین ہونا چاہیے۔ عاقب، تم نہیں جانتے، میں نے پہلے ماما سے کہا تھا یہ رابقہ کی خاطر آتا ہے، اور آج بھی کہہ رہی ہوں۔ جس طرح اس نے آتے ہی اس منحوس پر توجہ دی تھی، اسے ہمارے درمیان لا بٹھایا تھا، اصل میں بات یہ تھی کہ یہ اسی کی خاطر آتا تھا۔ سمرا بھی انگارے چبانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہی، عمر کو میں نے اسی نیک مقصد کے لیے بلایا تھا۔ کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ تینوں بیک وقت چونکی۔ دیوار کے پیچھے رابقہ بھی بیٹھتی چلی گئی۔ اب آپ میری باتیں بالکل خاموشی سے سنیں گی۔ آپ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے، پھر آپ نے بلا وجہ بھابھی پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، مجھے خراب کرنا چاہتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی زیادتیوں پر ان کی حمایت کیا کرتا تھا۔ ایسے گھٹیا الزام لگا کر آپ نے ان کو ہی نہیں، مجھے بھی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بہت سوچ کر میں نے عمر سے تمام صورتحال ڈسکس کی، اور عمر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اعلی اخلاق اور بہترین کردار کی مالک ہو، کیونکہ اس کی ممی ایک بے حد سادہ پرخلوص طبیعت کی مالک ہیں۔ ان کی ہم مزاج لڑکی بہو بن جائے گی تو گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے کہا پہلے کچھ دن یہاں آ کر رہو، ان کو دیکھو، پرکھو، پھر بات آگے بڑھاؤ، اور اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ویسے بھی عمر رابقہ کو بنا دیکھے پسند کر چکا تھا، اور اگلے ہفتے انکل آنٹی آ رہے ہیں پروپوزل لے کر، اور ساتھ ہی میں ان کی شادی کر دوں گا۔ عاقب دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نے ہی اپنے گھر میں نقب لگائی، تجھے اس غیر کی اتنی فکر، اور اپنی بہن کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ان کی آواز میں شکستگی تھی۔ میری بہن اپنی فکر خود کرنے والی ہے، اس نے تنزیہ کہتے اور نمرا کو ملامت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس دور کی کچھ بے راہ رو لڑکیوں کی طرح اس نے بھی کئی دوستیاں پالی ہوئی تھیں، جن میں سے اکرم نامی لڑکے کے ساتھ یہ اس حد تک جا چکی تھی کہ اگر عمر نہ آ جاتا تو یہ کورٹ میرج کر چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ بکواس مت کرو بےغیرت، بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بےغیرت تو ہوں جو اتنا جاننے کے باوجود اسے زندہ چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ جوان بہن کی ایسی موت بھی رسوائی بن جاتی ہے۔ لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کیوں مارا اپنی بہن کو؟ لوگ ایسی باتیں بنا بتائے جان جاتے ہیں۔ نمرا رونے لگی تھی۔ عمر کو اس دوران بیٹھنا برا لگ رہا تھا، مگر عاقب کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اکرم آیا تھا میرے پاس،
اسی نے یہ سب بتا دیا. اچھا لڑکا ہے وہ. سب جاننے کے باوجود ابھی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے. میں نے کہہ دیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے. میں جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے اور تم سمجھ رہے ہو میں اس کی شادی عمر سے ہونے دوں گی, اسے عیش کرنے دوں گی؟ میرے بیٹے کو مار کر وہ فضول باتیں مت کرے ماما. بھائی کو اسی طرح جانا تھا. کس نے کہا تھا ان سے ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کریں؟ پھر وہ رابکا کو کون سا سکھ اور خوشی دینے والے تھے؟ وہ بیوی کے روپ میں ایک محکوم, ایک ملازمہ لے کر جانا چاہتے تھے جو ان کے ساتھیوں کی اور ان کی خدمت کرے, مفت کی. عاقب شرم نہیں آتی تمہیں بھائی کے متعلق ایسی نازیبا گفتگو کرتے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کان بھرے ہیں تمہارے؟ نمرا اندر چلی گئی تھی. سمرا غصے سے چیخ کر بولی تھی, رہنے دیجیے آپی, سب جان بوجھ کر انجان بننا اچھا نہیں لگتا. ثاقب بھائی کی عیاشیوں اور اشاع خرچیوں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہوتی اگر عمر بڑھ کر مالی سہارا نہ دیتا. میں نے کہا تھا اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی. عمر سختی سے بولا, کب تک چھپاؤں گا تمہارے احسانوں کو؟ بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں, پلیز یار, دوستوں میں کوئی احسان نہیں ہوتا. اس نے خفگی سے کہا. ماما, آپ لوگوں کو جو درس دیتی ہیں, کبھی خلوص نیت سے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا اور آپ بے خبر رہیں. بھابھی کے سر پر آپ پیار سے ہاتھ رکھ دیتی تو وہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتی, مگر آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اور ان کی دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا جو ان کے دل سے نکلتی, اور لوگ آپ کی عزت اسی طرح کرتے جیسے آپ کے سامنے کرتے ہیں, ورنہ پیچھے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں. کیونکہ کام کوئی بھی ہو پہلے ہمیں مثال بننا پڑتا ہے. عاقب کا ایک ایک لفظ ان کی ضمیر پر نشتر بن کر لگ رہا تھا. ابھی کچھ دیر قبل بڑے بڑے تکبرانہ جملے بولنے والی فرح بیگم گمسم سی ہو گئی تھی. عاقب نے آئینے میں ان کا عکس دکھا کر انہیں شرمسار اور نادم کر ڈالا تھا. سمرا آپی, آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح بھابھی کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ آپ اپنے شوہر کی طرف سے بے فکر ہو سکیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ان کو ورغلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اس دن آپ نے بھی سنی تھی ان کی باتیں, پھر آپ ان کو سمجھانے کے بجائے بھابھی کی دشمن بن گئیں. جب نیتوں میں خلوص کی چاشنی, ایثار قربانی کے جذبے شامل ہو جائیں تو انسان انسانیت کی معراج کو پا لیتا ہے. ایسا کرنے کے لیے صرف اپنا محاسبہ اور ضمیر کی صدا پر لبیک کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں اور کچھ لوگ گر کر. فرح بیگم کا تعلق بھی گر کر سنبھلنے والوں میں سے تھا. وہ بہت زبردست چوٹ لگنے کے بعد یہ سمجھ پائیں کہ دوسروں کی اصلاح سے قبل اپنی اصلاح ضروری ہے. اصل تبلیغ وہ ہے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر مذہبی طور اطوار اپنائیں. آپ کسی کو کہنے کی نہیں بننے کی ترغیب دیں. نیکی کی خوشبو دیر سے پھیلتی ہے مگر پائیدار ہوتی ہے. وہ جان گئی تھی. اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنے کے بعد وہ رابکا سے بھی معافی مانگ چکی تھی. رابکا جیسی لڑکی انہیں کیوں کر نہ معاف کرتی, وہ بھی انہیں معاف کر چکی تھی. اب ان کی نگاہ میں نمرا اور رابکا برابر تھی. نمرا جو آج کل اپنے جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی, فرح بیگم اکرم کے گھر والوں کو شادی کی ڈیٹ دے چکی تھی. رابکا کے منع کرنے پر عمر نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بلوایا تھا. رابی, عمر اچھا لڑکا ہے, اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک ہسبینڈ میں ہونی چاہیے. کل تک میری خواہش تھی کہ وہ نمرا کا نصیب ہو, مگر آج میری آرزو ہے وہ تمہارا مقدر بنے. تمہارا انکار بے معنی ہے. میں چاہتی ہوں نمرا اور تمہارے فرض سے ایک ساتھ سبکدوش ہو کر حج پر چلی جاؤں.
وہ ملائمت اور پیار سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی، میں نہیں چاہتی۔ کل عمر کو لوگ جتائیں گے کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ ان کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیوہ ہوئی تو کیا ہوا، تم کنواری لڑکی ہو۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی، پھر اس کے خوف کے متعلق عمر کو بھی بتا دیا۔ وہ ان کی پرمیشن سے اس کے کمرے میں آ گیا اور بلا تمہید باندھے شروع ہو گیا۔ آپ کو لوگوں کا اتنا خیال ہے اور میرا نہیں؟ اگر آپ کے بچے ہوتے تو بھی میں آپ سے شادی کرتا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ حالانکہ اصولاً تو مجھے آپ سے خفا ہونا چاہیے تھا۔ اس دن بہت برا سلوک کیا تھا آپ نے میرے ساتھ۔ اس کے انداز میں یکدم ناراضگی اتر آئی تھی۔ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جس دن میں نے شفٹ ہونے پر پارٹی رکھی تھی اور آپ کو لینے آیا تھا، تو آپ نے کیسے کیسے گھٹیا الزام لگائے تھے مجھ پر کہ میں اس گھر کی بیٹی اور بہو دونوں پر نظریں ڈال رہا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ دھلی دھلی شفاف مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا۔ اب بھی مسکرا کر میرا مذاق اڑا رہی ہیں آپ؟ اس نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے مقابل آ گیا۔ جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے رابی، پلیز اب انکار مت کرنا۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، بے لوث تمنا کی ہے۔ محبت کے فسانے زبان سے نہیں آنکھوں سے کہے جاتے ہیں، دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے بھاری دلکش لہجے میں چاہتوں کی مہک اتر آئی تھی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو قبل از وقت جذبوں کو آشکار کر کے محبت کے لطافتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر والے، ان کا خواب مجھ جیسی بہو لانے کا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے اکلوتے وارث ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی محرومی امڑ آئی جس نے اسے بےکل کیا ہوا تھا۔ تم سب وہم، سب خدشے اور خوف ذہن سے نکال دو۔ میں نے ان کو سب بتا دیا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی، اور وہ خوش ہیں۔ بلکہ ممی کا اصرار ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھا سکیں کہ وہ تمہاری جیسی بہو کی ہی خواہش مند ہے، جو ان کا گھر سنبھال سکے، اچھے اچھے کھانے کھلا سکے اور ان کے پھوڑ بدسلیقہ اور لاپرواہ بیٹے کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو رابقہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں ممی سے بات کرواتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سنجیدگی سے فون جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کیا بات کروں گی؟ گھبرا گئی۔ تسلی کر لو اپنی۔ نہیں، میری تسلی ہو گئی، شرمگین لہجے میں کہا گیا۔ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ ایسے مسرت سے چیخ اٹھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا لیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر جبران کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونج اٹھا۔ یہ ناول تب پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی دوسرے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔